عمران خان صاحب کا گارڈ بیٹھا ہوا تھا کنٹینر کے اوپر. اپنے گارڈ کو بچانے کے لیے اور عمران خان صاحب کے اوپر چونکہ قتل کا مقدمہ درج نہ ہو جائے یا ان کے خلاف استغاثہ نہ درج ہو جائے، اس کو بچانے کے لیے جے آئی ٹی نے سارے حالات و واقعات ہی چینج کر دیے. ایک اور سب سے اہم بات، جس دن سے یہ وقوع ہوا ہے اس دن سے لے کے 30 نومبر تک کم از کم 90 کے قریب جو پولیس اہلکار تھے موقع پر سیکیورٹی کے لیے تعینات تھے، ان کے بیانات قلم بند کیے ہیں جے آئی ٹی نے. اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جے آئی ٹی نے وہ سارے بیانات جو ہیں وہ ان کو غائب کرنے کی کوشش کی. اپنے طور کے اوپر وہ جے آئی ٹی کی فائل سے وہ غائب کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ پولیس اہلکاروں کے بیانات آج بھی اس بات کے اوپر موجود ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر صرف ایک ہی بندہ موجود تھا، ایک یا دو وہاں سے خول میرے ہیں، وہاں پر کوئی تیسرا بندہ نہیں تھا. لیکن اس کیس کو ڈیمیج کرنے کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ڈیمیج کرنے کے لیے جے آئی ٹی اور عمران خان نے ملی بھگت کر کے سارے کیس کا رخ جو ہے وہی چینج کر دیا. میں آپ کی توجہ پی ٹی آئی کے سینیٹر اعجاز چوہدری صاحب کی ٹویٹ کے اوپر دلانا چاہتا ہوں جو انہوں نے کی. یہ بات ہم نے عدالت کے اندر بھی اس بات کی نشاندہی کی. جب ہم نے عدالت سے یہ پہلے دن کا ریمانڈ تھا، پہلی دفعہ ہم پیش ہوئے، تو ہم نے عدالت سے گزارش یہ کی کہ اس ملزم کی حد تک فرانزک رپورٹ آ گئی ہے جس میں اس کا کوئی کردار ثابت نہیں ہو رہا، نہ اس کے پاس جو موجود اسلحہ ہے اس سے کسی قسم کی کوئی چیز میچ ہو رہی ہے، تو لہذا اب اس کا ریمانڈ دینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. قانون کے خلاف پہلے بھی جے آئی ٹی 47 دن کا ریمانڈ لے چکی ہے، اور 47 دن کے ریمانڈ کے اندر وہ اس ملزم سے تشدد کر کے اور اس کی والدہ کو اس کے سامنے بٹھا کر سردی میں تشدد کروا کے اس سے اگلوانے کی کوشش کر رہی ہے. اپنی مرضی کے نام اس سے کہلوانے کی کوشش کر رہی ہے کہ تم ان بندوں کے نام لو ورنہ تمہاری ماں کو یہ کر دیں گے اور تمہارے بھائی کو یہ کر دیں گے. لیکن اس کے باوجود عدالت نے اس کا جو 9 جنوری تک جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ دے دیا. وہاں پر جب ہم نے اس بات کی نشاندہی کی تو یہ بات سامنے آئی کہ جو اعجاز چوہدری صاحب کی ٹویٹ تھی اور عدالت کی طرف سے اور جے آئی ٹی کی طرف سے بھی، وہاں پر غلام محمود ڈوگر صاحب موجود تھے، ان کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا کہ اعجاز چوہدری صاحب کو ایک دن پہلے کیسے پتا چل گیا تھا کہ انہوں نے احمد چٹھا صاحب کو فون کر کے بتا دیا کہ جی ایگزیکٹ اسی جگہ کے اوپر جا کر وقوع ہوگا، عمران خان کے حملے کے اوپر فائرنگ ہوگی. اور آج کے دن تک اعجاز چوہدری صاحب سے بیان نہیں ان کا ریکارڈ کیا گیا، ان سے پوچھا نہیں گیا کہ آپ نے یہ اتنی بڑی واقعہ ہونے جا رہا تھا، آپ کو یہ کس نے بتایا تھا کہ عمران خان کے اوپر حملہ کرنے ہو رہا تھا. آپ پی ٹی آئی کی ان کا ایک نیریٹو کا سٹائل دیکھیں، جو کام انہوں نے خود کرنا ہوتا ہے یا کرنے کی ان کی منصوبہ بندی ہوتی ہے اس کا یہ ڈھنڈورا خود ہی پیٹنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ کیس کا رخ جو ہے وہ تبدیل کیا جا سکے. اسی کیس میں بھی ایسے ہی ہوا.